जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं स्टूडियो में और हमारे साथ हैं शहबाज़ अली हादी। ये फैसलाबाद का एक चमकता हुआ सितारा है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मीडिया से भी इनका ताल्लुक़ है और टूरिस्ट भी हैं और माशाल्लाह एमफ़िल की डिग्री इनकी कंप्लीट हो गई है और अब ये पीएचडी करने के प्रोग्राम में शामिल हैं और अभी-अभी हाल ही में ईरान से वापस आए हैं। वहाँ से इनसे हम बातचीत करेंगे कि ईरान का सफ़र इनका कैसे रहा और जो इन्होंने एमफ़िल किया उनके बारे में पूछेंगे, इनकी एजुकेशन का जो सफ़र था वो इन्होंने कैसे मुकम्मल किया, आज इनकी जर्नी के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम हादी। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू। बड़ा ज़बरदस्त आपने इंट्रो पेश किया है, शुक्रिया आपका। जी, ईरान की जर्नी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क भी है और उसके साथ हमारे सक़ाफ़ती और मज़हबी ताल्लुकात हैं, ठीक है? तो दूसरी बात ये है कि जो उसका टूर है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो ईरान बहुत खूबसूरत है और कदीम यानी कि तहज़ीब व सक़ाफ़त का मंबा भी है। यानी कि जब भी हम मुख्तलिफ़ सिविलाइज़ेशंस की बात करते हैं तो ईरान जो है वो अ, अपने एक अलहदा चैप्टर के साथ खड़ा है। जैसा कि इंडस वैली हमारी सिविलाइज़ेशन है, तो उसी का एक बहुत लॉन्ग सा पार्ट भी ईरानी है, ठीक है? जैसे कुरश आज़म है, तख्त जमशेद है, ये जितने पर्सिपुलस है, ये सारी की सारी तारीख़ ईरान की कदीम है। और जो लोग ईरान जाना चाहते हैं और जो तारीख़ में कह लें कि दिलचस्पी रखते हैं, जो कदीम इंसानी तारीख़ को भी जानना चाहते हैं, तो ईरान उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने कौन-कौन से शहरों का विज़िट किया और सबसे जो आपको ईरान की अच्छी चीज़ें हैं वो बताएँ जहाँ आप बड़े इम्प्रेस हुए हैं, जहाँ से आपने कुछ सीखा है? क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सीखने-सिखाने से भी आपका ताल्लुक़ है। दूसरा ये है कि अगर कोई और जाना चाहे, तो आप बताइए कि ट्रैवल में आपको कितनी मुश्किलात पेश आई और कितनी आसानी है और पैसों के हवाले से कितना इकोनॉमिकल है? हाँ, ये बहुत अहम है कि जो लोग ईरान बाय रोड जाना चाहते हैं, उनकी मैं कुछ थोड़ी बहुत रहनुमाई कर सकता हूँ। तो ये जितनी मेरी बातें हैं, उनके लिए बेसिकली ये रहनुमाई के हवाले से हैं। लेकिन जो प्रॉपर है, वीज़ा कॉन्सुलेट है, वो तरीक़ाकार क्या है, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आइडिया दे दूँगा और जो एक्सपेंस है, वो भी एक आइडिया के तौर पे होगा। और ये हमेशा ख़्याल रखें कि जब आपने बैरून मुल्क जाना होता है, तो आप थोड़ा-सा बजट ऐसा बना के रखें कि ताकि आपके पास बैकअप भी हो। पहले सवाल का जो पोर्शन था कि उसमें मैं जब ईरान गया हूँ, तो सबसे पहले कौन-से शहर में गया हूँ? तो आपको पता ही है कि ईरान में जहाँ पे मैंने तारीख़ी जगहों का ज़िक्र किया है, उसके साथ-साथ मज़हबी हवाले से वहाँ पे इमाम रज़ा का रोज़ा है, ठीक है? मशहद में। तो जब हम यहाँ से ज़ाहदान जब भी कोई ईरान जाता है, तो ज़ाहदान से वो पहले मशहद जाता है। तो मशहद में इमाम रज़ा का रोज़ा है, वहाँ पे सलाम करते हैं। सलाम के बाद फिर वो लोग अपने-अपने जो जहाँ उन्होंने जाना है, तो वो जाते हैं। तो मैं पहले मशहद गया और मशहद में 3-4 रोज़ रहा हूँ और उसके बाद मैं तेहरान गया हूँ, तेहरान काफ़ी अरसा रहा हूँ। उसके बाद मैं इस्फ़हान गया हूँ, इस्फ़हान में कोई 1-2 दिन रहा हूँ, फिर शिराज़ गया हूँ क्योंकि शिराज़ में ही असल में सारी की सारी ये जो तख़्त जमशेद है ये और नक्शे क्या कहते हैं रुस्तम है, ये वहीं पे है, ठीक है? और उसके बाद फिर मैं अपना व कज़वीन भी गया हूँ और कज़वीन के बाद कुम भी गया हूँ, कुम शहर और कुम के बाद कुम में मैं अभी बताता चलूँ कि जो कुम है वहाँ पे इमाम रज़ा की बहन का रोज़ा है, सैयदा मासूमा फ़ातिमा कुम, तो उनका रोज़ा है और जो उलमाए कराम हैं फ़िक़्ह जाफ़रिया के ख़ासकर वो जितने भी बड़े-बड़े आलिम उलमा हैं, वो वहीं से हौज़ा कुम से ही वो तालीम हासिल करते हैं। तो वो भी एक बड़ी कदीम और तारीख़ी दरसगाह है वहाँ पे ईरान के अंदर। तो कुम में भी गया हूँ और कुम के बाद फिर दोबारा तेहरान आया हूँ क्योंकि तेहरान की ज़िंदगी कदीम ज़िंदगी है, जदीद ज़िंदगी है और बहुत खूबसूरत है और जो मुझे पसंद शहर आया वो तेहरान है, क्योंकि वो तेहरान खूबसूरत भी है, कदीम भी है और जदीद भी है। और एक्सपेंस के हवाले से बताता चलूँ कि बाय रोड जो लोग जाना चाहते हैं और ख़ासकर फैसलाबाद शहर से, इसी तरह अपने-अपने शहर से वो जैसे जहाँ कोयटा तक पहुँचने का उनका कोई और किराया हो सकता है, लेकिन यहाँ फैसलाबाद में 3500 से लेके 5000 तक का इनके किराया लगता है कोयटा में। कोयटा के बाद जब आप कोयटा पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे 2000 2300 तकरीबन 2500 तक का किराया आपका तफ्तान बॉर्डर का लगता है। तफ्तान बॉर्डर के बाद आपकी इमिग्रेशन होती है, इमिग्रेशन के प्रोसेस के बाद आप जो है वो उनकी साइड जो है, उनको मीर जावा हम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ तफ्तान है, उनकी मीर जावा साइड है।
تو وہاں سے آپ نے ٹیکسی لینی ہوتی ہے، 2 ڈھائی گھنٹے کی ڈرائیو ہے جو کہ آپ کو بس ٹرمینل پہ چھوڑتی ہے. 1200 سے 1500 کرایہ ہے، چونکہ اب تھوڑی سی مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ اتنا ان کے فرق ہوگا. تو وہاں کی کرنسی تمن ہے، تمن میں آپ سے لین دین ہوگی جو بھی چیز انہوں نے لینی ہے. تو جب آپ بس ٹرمینل پہ پہنچ جائیں تو تقریباً آپ لگا لیں اندازہ کہ آپ کا کتنا بن جاتا ہے. لیکن آگے جو شہر جانا ہے وہ آپ 2000 سے لے کے 1500 2000 اور 3000 تک کا آپ کا ایکسپینس آئے گا. اگر تہران جائیں گے تو 3000 لگے گا، اگر آپ مشہد جائیں گے تو تقریباً آپ کا 1500 روپیہ لگے گا. تو وہاں کھانے پینے کے لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوڈ کے لحاظ سے جو ایران ہے یا ایران کے جو شہر ہے، کیا اسپیشل آپ کو کھانے میں وہاں پہ؟ ہاں جی، جو لوگ ایران آتے جاتے رہتے ہیں، خاص کر زائرین، وہ جانتے ہیں کہ ایران کا جو ہے معروف اور مشہور جو کھانا ہے اسے ہم کہتے ہیں چلو کباب. وہ لوگ کہتے ہیں، پھر اب میں بھی کہہ رہا ہوں چلو کباب. چلو کباب ہوتا کیا ہے؟ وہ چاول ہوتے ہیں، چاول کے ساتھ جو ہے وہ کھائے ایک کباب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کباب کے ساتھ ساتھ چاولوں پہ ڈالنے کے لیے سالن آپ کو دیتے ہیں. بعض دفعہ وہ ایک روٹی بنتی ہے، مشین کی روٹی ہوتی ہے، وہ بھی آدھا سا ٹکڑا آپ کو دے دیتے ہیں، وہ بھی آپ سوکھا کھائیں، بڑا اچھا لگتا ہے. تو چلو کباب ہوتا ہے. چلو کباب مل جاتا ہے آپ کو تقریباً 400-500 روپے میں کھانا مل جاتا ہے. یہ اچھا پینے کے لیے جی پاکستانی 400-500. وہاں پہ آپ کو 80,000 تمن کا ملے گا، 80,000 70,000 تمن کا. اور 10-15 ہزار کی آپ کو جو ہے وہ نوشیدنی مل جائے گی. نوشیدنی مطلب پانی کی چھوٹی بوتل جو ہوتی ہے، وہ 5,000 میں پینے والا پانی تمن کا، اور 1500 روپے کا آپ کو جو ہے وہ نوشیدنی یعنی کہ پیپسی کوک وغیرہ مل جاتی ہے. تو کھانوں کے حوالے سے، ٹیسٹ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ وہاں کے جو کھانے کے ٹیسٹ ہیں وہ ترش ہیں. ٹھیک ہے، وہ زیادہ ہاں، اور کھانے میں سرخ مرچ استعمال نہیں کرتے، وہ کالی مرچ استعمال کرتے ہیں، ٹماٹر زیادہ ڈالتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کس طرح کا سوسی اور اسپائسی قسم کا کھانا ہوتا ہے. تو یہ ہے تھوڑا سا کہ فلم. ایران کے لوگوں کی خوبصورتی بھی بہت مشہور ہے، اور ہسٹری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایرانی لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. کیا آپ کو بھی ایسے لگتا ہے؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایرانی لوگ بہت خوبصورت ہیں، لیکن میں اس سے بڑھ کے جو بات کرنا چاہوں گا کہ خوبصورتی جو بظاہری خوبصورت تو وہ ہیں ہی، اللہ پاک نے ان کو خوبصورتی دی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ اپنے رویوں کے بھی بہت خوبصورت ہے. مطلب ان کا جو روزمرہ کی گفتگو ہے، لین دین کے معاملات کے اندر ان کی دعائیں ہیں شامل ہیں. جیسا کہ اگر آپ کسی ٹیکسی والے کو پیمنٹ کریں گے تو وہ کہے گا کہ قابل ناداری، کہ میں اس پیمنٹ کے قابل نہیں ہوں. ہاں، لیکن یہ یاد رکھیں انہوں نے لے لینی پھر بھی، لیکن یہ کہہ لیں کہ رسمی جملے ہیں جو وہ دیتے ہیں. یا اگر آپ پانی مانگیں گے تو ان کے پانی کو پکڑاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دست شما درد نہ کنت، پھر یعنی کہ وہ خدا برحمت شما. ٹھیک ہے، اس طرح کی دعائیں دیتے ہیں آپ کو بہت زیادہ. تو اس حوالے سے، اور آپ یعنی کہ لڑکیوں سے بات چیت کریں اور ان سے پوچھیں کسی راستہ، اور ہمیشہ پتہ ہے آپ کو کہ لڑکیوں سے بات کرنے کا جو صحیح ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اسے راستہ پوچھتے ہیں. تو آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ راستہ کدھر کے جاتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھنا ضروری ہوتا ہے، حصہ ہے. خیر، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور بھرپور تعاون کرتے ہیں. تو یہ خوش اخلاقی خوبصورتی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو لینگویج کا جو پرابلمز عام لوگ، آپ تو ماشاءاللہ فارسی کو سمجھتے ہیں اور بول بھی لیتے ہوں گے، وہاں پہ زبان کون سی زیادہ بولی جاتی ہے، اور کتنا ہی مشکل ہے عام پاکستانیوں کو یا دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کو؟ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ یعنی کہ خاص کر ٹور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جو ایران جانا چاہتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ان کی جو زبان ہے وہ فارسی ہے، اور وہاں پہ ہر جگہ پہ فارسی میں ہی لکھا جاتا ہے، فارسی میں ہی بولا جاتا ہے، فارسی میں ہی پڑھا جاتا ہے. تو یہ پریشانی تو ہوگی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انگلش کی بنیاد پہ ایران کو بڑے انجوائے کر لیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو میں سجیسٹ کروں گا ان دوستوں کو جو جانا چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم وربز یعنی کہ مصادر جو ہے فارسی کو وہ سیکھ لیں. جیسا کہ آب ہے، کھانے کو غذا کہتے ہیں، اور واش روم جو بنیادی ضرورت ہے سروس سے بہداشتی کہتے ہیں، لیکن آپ اسے دستشوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ دھونے والی جگہ یا دھونے والی یا ہاتھ دھونے والی جگہ. ٹھیک ہے، تو وہ آپ یہ بنیادی چیزیں سیکھ کے جائیں، پھر آپ ایران انجوائے کر سکیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ میں انگلش کی بنیاد پہ جاؤں گا تو پھر آپ کو بہت زیادہ ہرٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ بس کا ٹکٹ نہیں لے سکیں گے، آپ ٹرین کے بارے میں نہیں پوچھ سکیں گے.
ایران میں یعنی کہ لوکل جو کیا لیں ٹرانسپورٹ ہے وہ بہت مزیدار ہے۔ تہران شہر میں میٹرو ہے، میٹرو ٹرین ہے، 7 ٹریک ہیں اس کے، پورے شہر میں آپ کو فیسلٹی ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں پہ وہ ٹرین نہیں جاتی آپ کو میٹرو بس کی سہولت ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب آپ نے وہ بلیت خریدنا ہے، بلیت مطلب ٹکٹ کہتے ہیں اسے، تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ کوشش کریں ضرور آپ تھوڑی بہت پڑھ کے جائیں، یعنی کہ پانی آب ہے، آپ نے پانی تو پینا پینا ہے، غذا ہے کھانی تو کھانی ہے، تو غذا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ کاؤنٹنگ بھی ضرور سیکھ کے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یک دو سے چہار جو ہے وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور یک صد یا صد و پنجا کیا چیز ہے، دوزدو کیا چیز ہے، تو تب آپ انجوائے کر سکیں گے اور پھر آپ اپنے بجٹ کو بھی کر سکیں گے۔ دنیا کے ہر ملک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی فرد جان جاتا ہے چونکہ آپ کے لہجے میں بھی فرق ہوگا تو وہ پھر آپ سے زیادہ بھی چارج کر سکتا ہے، اس لیے اس زبان سیکھنی ہے۔ یہ تھے جی شہباز علی ہادی، جنہوں نے خود تو ایران جا کے دیکھا ہے اور ہمیں اپنی باتوں باتوں میں انہوں نے سارا ایران گھما دیا ہے، کھانے بھی بڑے مزے مزے کے کھلائے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے بتایا کہ جس نے جانا ہے وہاں پہ تھوڑی بہت فارسی ان کو سیکھنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی زبان ہے وہ محبت کی زبان ہے، اخلاق کی زبان ہے، اگر وہ انسان کو آتی ہو تو وہ کہیں بھی جا کے ناکامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار نیوز سے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔